اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، آپ پر سلام بھیجتے ہوئے اور استقبال کرتے ہوئے آپ کا پروگرام کیجئے سوال میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ بقیت اللہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مؤمن بن جاؤ۔ صاحبان ایمان کے لیے زمانے کے امام کی ولادت سرور و کیف اور شادی و خوشحالی کا بہترین دن ہے۔ 15 شعبان المعظم سن 255 ہجری کو سرہ من رعا نام کے شہر، جس کو آج کل سامرا کہتے ہیں، جمعہ کے دن زہرائے اطہر سلام اللہ علیہا کے صلب پاک سے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کی گود میں اللہ کا آخری نمائندہ، اللہ کی آخری حجت اور اللہ کے رسول کے آخری جانشین کی ولادت ہوئی، جسے دنیا امام مہدی علیہ السلام سے یاد کرتی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت پر ہم تمام عاشقان مہدی کو، صاحبان ایمان کو ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں کیجئے سوال پروگرام کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ گو کہ میرے ساتھ کوئی اور اس وقت نہیں ہے، ہمارا آپ کا آمنا سامنا رہے گا اور آپ کے سوال رہیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے سوالوں کا جواب دے سکیں۔ اس میں جو فضیلت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم یوسف زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے ایام میں جہاں خوشیاں منا رہے ہیں، وہیں انتظار کی گھڑیاں گزار رہے ہیں۔ انتظار اس امام عدل و انصاف کا کہ جو ظہور کرے تو عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دے، ظلم و جور کا خاتمہ کر دے، اور اللہ کی حکومت کو اللہ کی زمین پر نافذ کر دے۔ یہ انتظار جہاں ہمیں امید اور تمناؤں اور آرزوؤں کے ساتھ خوشحال کرتا ہے، وہیں طولانی ہونے کی وجہ سے یہ انتظار ہمیں تڑپاتا بھی ہے، بے قراری بھی ہے، قرار بھی ہے۔ ہائے کیا چیز انتظار بھی ہے۔ اس امام کی آمد کا انتظار تمام اعمال میں سب سے اہم نیک عمل ہے، بہترین عبادت ہے۔ احادیث کی روشنی میں افضل العبادہ کہا گیا ہے انتظار فرج، اس عظیم منجی عالم بشریت کا انتظار کہ جو نجات دہندہ ہے، انسانیت کو نجات دینے کے لیے آئے گا۔ وہ آئے گا تو دنیا میں پھر منہ زوروں، استکباری قوتوں اور ظالموں ستمگروں کی رسوائی کا سامان مہیا فرمائے گا۔
جی ہاں ناظرین، ہم اسی امام کے انتظار میں ہیں کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بقیت اللہ کہا ہے۔ بقیت اللہ یعنی اللہ کا سرمایہ، اللہ کا بقیہ۔ یقیناً سرمایہ پروردگار مؤمنین کے لیے مفید ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ گزارش کروں گا کہ ٹیلی فون لائنز کھول دی جائیں اور ای میل ایڈریس کو بھی ڈسپلے کر دیا جائے تاکہ آپ ابھی سے اپنے سوالوں کو لے کر اس پروگرام میں شریک ہو سکیں۔ جب تک آپ نہیں آتے، میں چاہوں گا کہ مولا امام عصر امام مہدی علیہ السلام کی آمد پر 4 مصرعے اپنے پیش کروں کہ ظلم کی دنیا بسی ہے، سب کا دل ہے بے قرار۔ ظلم کی دنیا بسی ہے، سب کا دل ہے بے قرار۔ غیر کیا اپنوں پہ بھی باقی رہا نہ اعتبار۔ ساری دنیا انعقاد عدل کی ہے منتظر، ساری دنیا انعقاد عدل کی ہے منتظر، ہے مگر مہدی دین کا عدل کو بھی انتظار۔ جی ہاں ناظرین، ہم سب انصاف کے انتظار میں ہیں، اور انصاف خود امام مہدی علیہ السلام کے انتظار میں ہے کہ وہ آئے گا تو پھر یقیناً انصاف کو جلا ملے گی۔ دنیا انصاف کو عملی شکل میں دیکھنا چاہتی ہے، اور وہ فرزند مصطفیٰ و علی امام مہدی علیہ السلام ہی کی ذات اقدس ہوگی جو انصاف کی شکل اور صورت میں ظہور کرے گی۔ ناظرین، ہم آپ کے کال کے منتظر ہیں، سوال آپ کے ہوں گے اور جواب انشاءاللہ المستعان ہماری جانب سے ہوں گے۔ اگر کالر ہیں تو ہم یقیناً انتظار کی اس گھڑی کو جہاں عبادت قرار دیا گیا ہے، وہیں ہماری اپنی آزمائش کا بھی ذریعہ قرار دیا گیا ہے کہ جو عاشق ہیں، جنہیں یقین ہے کہ ان کا امام زندہ ہے، جن لوگوں کو غیب پر ایمان حاصل ہے، انہیں جو منافق ہیں، ناصبی ہیں، خارجی ہیں، طرح طرح کے طعنے دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہاں ہے ان کا امام؟ اگر ان کا امام زندہ ہے تو کیوں نہیں آتا، کیوں نہیں ان کی مدد کرتا؟ یہ جو پاکستان میں، یہ جو پشاور میں، یہ مختلف مقامات میں، کوئٹہ اور دیگر کراچی جیسے شہر میں مارے جاتے ہیں، ان کے سروں کو تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، یا شام میں یہ جو بربریت یزیدیوں کی پھیلی ہوئی ہے اور امام مہدی کے ماننے والوں کا خون بہایا جا رہا ہے، یا عراق میں زائروں کو آئے دن قتل کیا جاتا ہے، یا مختلف دنیا کے مقامات پر امام مہدی کے انتظار میں رہنے والوں کو کچلا جاتا ہے اور انہیں مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کہاں ہے ان کا امام؟ اگر زندہ ہے تو پھر کیوں نہیں ان کی مدد کو دوڑتا؟ اس طرح کے طعنے روز دیے جاتے ہیں، اور ہر دن ہمیں مختلف ذرائع سے ان طعنوں کا سامنا بھی ہے۔ کیا جواب ہے اس کا؟ کیوں نہیں امام اپنے عاشقوں، محبوں اور مؤمنوں کی مدد کے لیے آتا؟ یقیناً وہ آتا ہے، لیکن زندگی کے اللہ کی راہ میں نذرانے کے طور پر کام آ جانے کو ہم سمجھتے ہیں ناکامی ہے،
اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے کو ہم سمجھتے ہیں کہ زیان ہے، نقصان ہے اور کوئی مصیبت ہے جو آ جاتی ہے. نہیں، اللہ کے ان بندوں کی خوش نصیبی کا اندازہ ہی نہیں کہ جو صرف اس ایک خوبصورت عقیدے کی بنیاد پر شہید کر دیے جاتے ہیں کہ جو منجی عالم بشریت کے وجود پر یقین رکھتے ہیں. عجیب بات نہیں ہے کہ دنیا میں صرف مٹھی بھر وہ مومن ہیں کہ جن کو یقین ہے کہ یہ روئے زمین عدل و انصاف سے یقیناً بھرے گی اور اس عدل و انصاف کے علمبردار امام مہدی ہیں جن کے موجود ہونے کا ہمیں یقین ہے. کون سا یہ عقیدہ ہے جو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جو اس قدر یزیدیوں اور خارجیوں اور ناصبیوں کو غصہ دلاتا ہے، برہم کرتا ہے اور وہ اس قدر غضبناک ہو جاتے ہیں کہ لفظ شیعہ سے، لفظ مہدی سے، عاشق مہدی سے انہیں اتنی تکلیف پہنچتی ہے کہ نہ یہود و نصارہ سے انہیں کبھی کوئی تکلیف پہنچی، نہ کسی اور دشمن خدا سے انہیں کوئی نقصان پہنچا. کیا بات ہے آخر؟ کیوں محبان مہدی علیہ السلام کو دنیا میں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ سوچنے والی بات تو یہ ہے. مدد کو کیوں نہیں آتے؟ یہ تو ان کو معلوم ہے کہ جن کو کی مدد کے لیے وہ آتے ہیں. جو لوگ دور سے بے ایمان ہیں، بے دین ہیں، بے معرفت ہیں اور عقیدت و محبت و مودت اہل بیت اطہار علیہ السلام سے کوسوں دور ہیں، انہیں کیا خبر ہے کہ امام مہدی کس طرح مدد کرتے ہیں اور کس طرح مدد ان کی جاری ہوتی ہے. کتنی دفعہ اس بات کو ثابت کیا جائے، اگر پوری دنیا کسی ملک پر چڑھائی کرتی ہے، پوری دنیا کی طاقتیں ناکہ بندی کرتی ہیں اور دنیا کی ساری طاقتیں کسی ملک پر پابندیوں کے ذریعے سے یلغار کرتی ہیں، اس کے باوجود اس ملک کو دبا نہیں سکتی ہیں، اس ملک کی ترقی کو روک نہیں سکتی ہیں، اس ملک کے وقار میں کوئی کمی نہیں لا سکتی ہیں، تو کوئی تو ہے جو ان کا سرپرست ہے، کوئی تو ہے جو اس ملک کو سنبھالے ہوئے ہے اور کوئی تو ہے جو اس ملک کی آبادی کو برقرار رکھے ہوئے ہے. آج ایران دلہن کی طرح سجا ہوا ہے. کس کی محبت میں؟ اسی مہدی دوراں امام عصر علیہ السلام کی محبت میں. نیمہ شعبان کی شب کل جو آنے والی ہے، پورے ایران میں چراغانی کا اہتمام ہے اور سارا ایران اس وقت دلہن کی طرح سجا ہوا ہے. ذرا خبریں تو لے کر دیکھیے، ذرا پتہ تو کیجئے کہ اس ملک کو پوری دنیا نے پابندیوں کے ذریعے سے دبا دینے، کچل دینے، ختم کر دینے کی کوششیں کی اور کر رہی ہے اور یہ دنیا کرتی رہے گی. لیکن کوئی تو ہے جو اس کا وارث ہے، سرپرست ہے، جو اس ملک کو بچائے ہوئے ہے. یہ چند مٹھی بھر وہ اللہ والے جو لبنان میں ہیں، بڑی طاقتوں سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے لڑتے بھی ہیں، کامیاب بھی ہوتے ہیں. بڑی طاقتیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہیں. کوئی تو ان کا وارث ہے، کوئی تو ان کا امام زندہ موجود ہے کہ جو ان کی پشت پناہی کرتا رہتا ہے اور ان کے حوصلوں میں کمی آنے نہیں دیتا. یا پھر یزیدیوں کو شام کے شہر قصیر سے چند مجاہدین نے مار بھگایا، رسوا کیا، وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے اپنے بزرگوں کی طرح. تو کوئی تو ان کا ایسا امام، قائد، رہنما اور اللہ کی جانب سے مددگار ہے جو ان کی مدد کرتا ہے. یہ سوال
کرنے والے نادان جانتے نہیں ہیں کہ امام مہدی کس طرح مدد کرتے ہیں۔ ہاں وہ اتنے نعوذ باللہ چھوٹے بھی نہیں ہیں کہ ہر کسی کی چھینک پر وہ مدد کے لیے دوڑ پڑے اور معمولی سی بات پر وہ ظاہر ہو جائے۔ وہ امام زمانے کا امام ہے، وہ امام روئے زمین پر اللہ کی ایسی حجت ہے کہ اس کے وجود مبارک سے زمین سے دانہ اگتا ہے، آسمان سے بارش کے قطرات نازل ہوتے ہیں، اسی سے تو روزی اللہ کی مخلوق کو اللہ عنایت فرماتا ہے۔ وہی تو ہے واسطہ فیض، وہی تو ہے عبد و معبود کے درمیان وسیلہ نجات، وہی تو ہے کہ جو نبض کائنات ہے، وہی تو ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بن کر روئے زمین پر اللہ کی عبادت کی انتہا کرتا ہے۔ کون ہے کہ جسے فرشتے بھی سلام کرنے کے لیے ہر شب قدر نازل ہوتے ہیں؟ ذرا سوال یہی دشمن مہدی سے کوئی کر لے کہ اے وہ کہ جو قرآن کی تلاوت کرنے کے باوجود وارث قرآن کے وجود کا انکار کرتا ہے، اے وہ کہ جو قرآن کے وجود کو مان کر بھی حامل قرآن، وارث قرآن، ترجمان قرآن، جان قرآن مہدی کے وجود پر شک کرتا ہے، ذرا اس سوال کا جواب تو دے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہ من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ شب قدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر، جس شب قدر میں ملائکہ اور حضرت جبرائیل ہر امر کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اے وہ کہ جو منکر امامت ہے، اے وہ کہ جو امام مہدی کے وجود مبارک سے بے خبر ہے یا جان بوجھ کر انکار کرتا ہے، ذرا بتا تو صحیح کہ یہ جو ملائکہ ہر سال شب قدر میں ہر امر کو لے کر نازل ہوتے ہیں تو کس پر نازل ہوتے ہیں؟ کون ہے جو اس روئے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرما لے جانے کے باوجود اور 1400 سال گزر جانے کے باوجود ہر سال ملائکہ کو ریسیو کرتا ہے؟ کون ہے جو اس زمین پر ہے اور نبی مکرم جیسا وارث نبی بن کر ملائکہ کو ریسیو کر رہا ہے؟ ہر امر کو وہ لے کر آتے ہیں۔ کس پر آتے ہیں؟ جس پر آتے ہیں اسے ہم صاحب الامر کہتے ہیں، وہی امام مہدی ہے، وہی امام حسن عسکری علیہ السلام کا وارث ہے، بیٹا ہے، نرجس خاتون کا پھول ہے، یوسف زہرا ہے، گلستان زہرا کا ایک ایسا گلاب ہے کہ جس کی خوشبو کبھی کم نہیں ہوتی، وہی ہے جو واسطہ فیض ہے۔ ہر امر کو اسی کے پاس فرشتے لاتے ہیں۔ اگر نہیں تو مجھے بتاؤ کون ایسا پیر ہے جو اس کا دعویٰ کرے؟ کون ایسا دنیا میں شیخ ہے، مفتی ہے، ملا ہے یا کوئی بادشاہ ہے جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ ملائکہ شب قدر مجھ پر نازل ہوتے ہیں ہر امر کو لے کر آ کے؟ چلیے ہم آج کے اس پروگرام میں کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ ضرور اس پروگرام میں شامل ہوں گے کیونکہ یہ پروگرام آپ ہی کا پروگرام۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ مولا علی مدد۔ کون میرے بھائی ہیں، کہاں سے ہیں؟ جی قبلہ آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی جناب، آپ اپنا نام بتائیے گا۔ جی میں سید منتظر مہدی بات کر رہا ہوں، کراچی سے ہوں۔ منتظر مہدی صاحب فرمائیے۔
سب سے پہلے جو ہے تمام مومنین مومنات جو دنیا بھر میں ہیں ماہ شعبان اور خاص طور پر ایڈوانس میں امام مہدی علیہ السلام کی جو ہے ولادت جو ہے ساتھ تمام مومنین کو مبارک ہو، اور قبلہ ہاتھ کو بھی شکریہ. اور ماشاءاللہ جو ہے ہدایت ہو رہی ہے، اور ہدایت چینل سے بہت ہی ایک میسج دنیا کو جا رہی ہے جس کو ہم سراہتے ہیں، اور جناب قائم آل محمد سے یہی دعا رکھتے ہیں کہ ہمیشہ قائم دائم رہیں یہ آپ کا چینل، اور اسی طرح جو ہے محمد و آل محمد کا اور جناب سیدہ کا جو مشن ہے وہ آپ لوگ جاری و ساری رکھیں. اور اس میں ایک سچویشن ہے جی کہ خاص طور پر جو ماتم کے حوالے سے ہے، عزاداری کے حوالے سے ہے، جو لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے شکوک و شبہات یعنی کہ رہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے عزاداری سید و شہداء کا مطلب کیا ہے. یہ پروگرام آپ لوگوں نے کی تھی، پروگرام اس میں آپ نے کی تھی، مگر اس میں ماتم اور خاص طور پر زنجیر زنی اور جو کیا کیا تھے اس میں، یہ جو ذوالجناح ہیں، پھر جو شبی بنائی جاتی ہے، کس کس دور سے گریہ کی گئی ہے امام حسین علیہ السلام پر، اور یہ عزاداری کس طرح چلی، کہاں سے کہاں تک چلی، اس کا اگر مسلسل کنٹینیو اگر ایسے پروگرامات ہوں قبلہ تو وہ درست رہے گا. اور آخر میں قبلہ آپ سے دعا کی گزارش ہے، تمام مومنین مومنات سے گزارش ہے کہ دعا کی تحفظ عزاداری کونسل کے چیئرمین رحیم جعفری صاحب علیل ہیں، اس کے لیے دعا کریں کہ بس کہ سید الشہداء ان کو شفاء ہو. الہی آمین. ضرور ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ نے فون کیا. جہاں تک ماتم و عزاداری کا فلسفہ اور اس پر گفتگو ہے، یقیناً ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہر ایک چیز کا اس کی مناسبت کے ساتھ، اس کے مناسب وقت کے ساتھ بیان ہو تو پھر اس کا اثر ہوتا ہے میرے بھائی. ماہ محرم و صفر 2 مہینے ہیں، پھر اس کے بعد جب بھی غم کی تاریخیں آتی ہیں اس پر گفتگو بھی ہوتی ہے. ماتم اور عزاداری کو ہم بہرحال ایک ایسا زندہ معجزہ سمجھتے ہیں کہ جس معجزے کے ذریعے سے احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے. ظلم و بربریت کے مقابل میں ہمیشہ مظلوموں نے احتجاج کا بہترین جو سہارا لیا ہے وہ سہارا عزاداری کا ہے. یقیناً گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن جو خوشیوں کے دن ہیں ہم بات آج خوشی کی ہی کریں تو زیادہ مناسبت خوشیوں کے ساتھ وابستہ ہے، اس لیے انشاءاللہ ہم اس کو کسی اور مناسب موقع کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون کہاں سے؟ میرا نام سیدہ جاریہ تزارہ بخاری ہے اور میں جرمنی سے بات کر رہی ہوں. سیدہ جاریہ تزارہ بخاری. اچھا، زہرا بخاری. چلیے فرمائیے کیا سوال ہے؟ میرے پاس 3 سوال ہیں. پہلا سوال ہے کہ یہ جو یورپ میں عام اسٹوروں میں جو جیلٹین ملتی ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ جیلیٹین ٹھیک ہے. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کی رات کا عبادت کا دن ہے یا جو آنے والی رات کی عبادت کا دن ہے؟ اور تیسرا سوال ہے کہ جو مولانا فدا حسین کا پروگرام ہے وہ کب لگتا ہے؟ کون سا والا پروگرام؟ چلیے استخارہ والا. اچھا استخارہ فی الحال نہیں ہو رہا ہے پروگرام، وہ انشاءاللہ آپ جو ہے استخارہ کروانا بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں، ہدایتی کو فون کر کے انشاءاللہ استخارہ آپ کا ہو جائے گا، لیکن وہ پروگرام فی الحال نہیں چل رہا ہے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کے کیا سوال ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فاضل محترم السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیات اللہ محترم قاضی صادق الواد لندن سے احتراماً عرض کرتا ہے. وعلیکم السلام. آپ کا اسم گرامی قاضی صادق الواد. صادق الواز. چلیے فرمائیے. جناب محترم اول ببین دیکھیے 4 مہینوں میں ہر وقت قتل حرام ہے. 4 مہینوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دیا ہوا محرم سفر
شعبان رمضان. ببین کیا حال ہے لاہور, ملتان, پاکستان, افغانستان, عراق, شام, سب غیر میں دنیا ان کے بڑے قاتل جو ہے, خیر میں آزادانہ کہہ سکتا ہوں یہ امریکہ اور غربی دنیا ہے. میرا سوال یہ ہے فاضل محترم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج, یہ بعض علماء یا افغانستان ہر جگہ میں کہتے ہیں یہ فزیکی تھا یا روحی. مخالف بعض کہتے ہیں نہیں فزیکی تشریف لے گئے, بعض کہہ رہے ہیں نہیں یہ روحی یا خواب میں گئے ہوئے. اگر اس کے متعلق کچھ توضیحات ہے تو بڑی مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے, انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے. جی اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, میں علی صدر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے. جناب علی صدر صاحب فرمائیے. سب سے پہلے میں آپ کو امام کی ولادت پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. خیر مبارک. اور میرے بہت ہی مختصر سوالات ہیں, وہ یہ ہے کہ امام زمانہ کا بیعت نامہ جو ہے وہ کیا ہے, اور دوسرا سوال یہ ہے غیبت امام کے اسباب کیا ہیں, اور تیسری ایک اور بات جو میں اہم ہے وہ کرنا چاہوں گا, ظہور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی کیفیت بیان کریں, اور اس زمن میں یہ بھی وضاحت کر دیں کہ امام احکام اسلام میں کوئی تبدیلی لائیں گے یا نہیں. روایت میں ہے, بلکہ کچھ میں نے سنا بھی ہے اس بارے میں, کہ آپ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. سوال یہ ہے کہ عدل جہانی کا نفاذ اختیار بشر سے ہوگا یا اس کی اعجازی کیفیت ہوگی, اور انسانوں کے اختیارات سلب کر لیے جائیں گے. عدل جہانی ایک دم قائم ہوگا یا درجین قائم ہوگا. نیز عدل جہانی کے سربراہانہ میں حکومت کے ذریعے سے قائم ہوگا یا عام انسان بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے لمبے اور کافی سوالات ایک ہی ساتھ میں کر ڈالے. میں نے نوٹ تو کر لیا, انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا ان پر ہم گفتگو ضرور کریں گے. ویسے بھی مناسبت ہے, یقیناً مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت کے یہ ایام ہیں, ضرور ہم ان سوالوں کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مبشر احمد بٹ بات کر رہا ہوں, میں آئرلینڈ سے. مبشر صاحب آئرلینڈ سے. محترم مولانا صاحب, میں نے یہ آپ سے دریافت کرنا تھا کہ برائے مہربانی جب آپ مناسب سمجھے مجھے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں چند ایک جو ہے وہ باتیں کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی اور آپ کی وفات کب ہوئی اور آپ کی اولاد مبارکہ کے نام کیا ہیں, اور جو آپ کی اولاد مبارکہ ہے ان میں سے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام دونوں کے عمر میں کتنا فرق تھا, اور ان دونوں میں سے کون بڑے ہیں. یہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ معلومات میں معلومات چاہیے. جزاک اللہ. ٹھیک, جزاک اللہ. شکریہ آپ نے فون کیا, اور یقیناً اہل بیت اطہار کے گھرانے سے وابستگی آپ کو معلومات کی طرف لا رہی ہے, اور یقیناً یہی ایک طریقہ ہے کہ محبت والے ہمیشہ اپنے محبوب کی ساری باتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام. قبلہ سید مجاہد حسین لندن سے عرض کر رہا ہوں. جی جناب مجاہد حسین صاحب فرمائیے. حضور ایک گزارش ہے کہ دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں میرے. جی کہ کیا مولا علی علیہ السلام کو ماننا ضروریات دین میں سے ہے, یا یہ صرف شیعوں کا طرح امتیاز ہے, یا یہ دین اسلام کی ضرورت ہے کہ ان کو اپنا والی وارث اور آقا مولا مانا جائے. دوسری گزارش یہ ہے کہ بہت بڑی گمراہی جو پھیلائی جا رہی ہے پاکستان میں دوسری دنیا میں, کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد ہدایت کی ذمہ داری براہ راست امت پہ ہے, بیچ میں کچھ نہیں ہے. تو کیا ایسا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری رسول کے بعد ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے, اور جس کو چاہیں اپنی من مرضی سے عقیدے بنا کے پھیلاتے رہیں؟ یہ دو سوال ہیں میرے چھوٹے چھوٹے قبلہ. تو امام زمانہ سلام علیہ کی ولادت مبارک پورے جہان کو آپ کو مبارک ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. جی اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالز
ہم لینے کے لیے بیٹھے ہیں، جتنے کالز آ جائیں، پھر اس کے بعد ہم سوالوں کے جواب کی طرف آتے ہیں. پھر اللہ نے توفیق دی تو مزید آپ سے سوال لیں گے، مزید 3-4 سوال، 3 بلکہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں جی پلیز مولانا سے بات کرنی ہے ہمیں. آپ آن ایئر ہیں، ہم آپ سے محو گفتگو ہیں، فرمائیے کیا آپ کا سوال ہے؟ ہمیں ان سے سوال کرنا ہے کہ ہمیں جو ولایت علی ہے اس کے بارے میں ذرا ایکسپلین کیجیے. آپ اپنا نام بتائیں گی بہن، کہاں سے بول رہی ہیں؟ اور آپ جی میں سعودی عرب سے بول رہی ہوں. سیدہ قمر بخاری نام ہے. سیدہ قمر بخاری. ہاں جی. جی کیا سوال تھا؟ ہم جانتے ہیں کہ وسیع ہیں یہ رسول خدا کے بعد اور ان کو obey کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اگر ایکسپلین ہو جائے تو بچے بھی ہیں، ڈیٹیل سے تھوڑا بتا دیں. کیا سوال کیا ہے؟ بغیر اگر عبادت قبول نہیں تو آپ کو تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد بتانا چاہیے کہ اصل میں ولایت علی ہے کیا. ایمان ضروری ہے، ان کی اطاعت ضروری ہے، ان کی ولا ضروری ہے. ٹھیک. جی جی میں سن رہا ہوں. ہاں جی پلیز، کیا اتنی اگر یہ ضروری چیز ہے تھوڑے تھوڑے وقفے پر ہدایت پہ پلیز بتائیے کہ کیا چیز ہمیں ضروری ہے، کہ کیا چیز ہمیں رکھنا ہے اور کس طرح ہمیں عمل کرنا ہے. جی 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 بہت شکریہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ نے سعودی عرب سے سوال کیا ہے، ہدایت ٹی وی روز اول سے بتا رہا ہے اور لگاتار بتاتا آ رہا ہے. مزید آپ چاہتی ہیں کہ وضاحت کی جائے، یقیناً کریں گے. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا عابد صاحب، میں شہزاد بول رہا ہوں جرمنی سے. جناب شہزاد صاحب فرمائیں. سب سامعین کو اسلام قبول اور مولا کی ولادت کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور امام زمانہ کو اور اہل بیت کو. میرا سوال یہ ہے کہ جب رسول اللہ کے بعد قرآن شریف کو اقدار کیا گیا تو حضرت عمر نے سب آیتیں جمع کی، سورہ جمع کی گئی، تو کچھ آیتیں ایسی تھی جو شہید ہو گئی تھی. تو لکھنے کے لیے حضرت عمر نے جن اصحابیوں کو کہا تھا کہ یہ جمع کی جائیں اور حضرت علی سے پوچھ کے یہ آیتیں لکھی جائیں، تو کیا یہ سچ تھا یا انہوں نے حضرت علی کو مطلب ان کو پتا تھا کہ حضرت علی سے جو آیتیں پوچھی جائیں گی وہی صحیح ہوں گی اور کسی اور سے جو پوچھ کے لکھی جائیں گی وہ صحیح نہیں ہوں گی؟ اس کی وضاحت چاہتا ہوں. خدا حافظ. چلیے ہم نے سوال نوٹ کر لیا. ویسے سوال تو کوئی اس میں خاص بات تو نہیں تھی، آپ نے خود ہی وضاحت کر ڈالی تھی، لیکن چلیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولا علی مدد. کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ قبلہ علی عرض کر رہا ہوں کراچی سے. کراچی سے. نام بتاتے ہوئے اتنی آپ کو ہچکچاہٹ کیوں ہوئی؟ جی میں نے کہا اپنا نام بتاتے ہوئے ہچکچاہٹ کیوں ہوئی میرے بھائی؟ ہاں آواز آپ کی کلیئر نہیں آ رہی ہے. اچھا چلیے بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ پہلا سوال یہ ہے کہ قبلہ میں تو ہچکچاہٹ میں آ گئے، ابھی آپ نے نہیں آیا. اس میں پہلے یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام جو ہے وہ جب دنیا میں آئے تو جیسے امام حسن علیہ السلام ہیں، امام حسین علیہ السلام ہیں، انہوں نے مطلب امامت کا سلسلہ جاری رکھا، مگر امام زمانہ علیہ السلام کتنے عرصے رہے اور اس کے بعد غیبت میں روپوشی میں چلے گئے. اور اپنا دوسرا سوال یہ ہے کہ ولایت علی کا جو ضروری ہے کہ اب سب کے ذہنوں میں یہی ہے کہ ولایت علی اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت جو ہے، ولایت کیونکہ اکثر لوگ جو ہے پھوٹ ڈال رہے ہیں، ولایت کو جو ہے ادھر ادھر کر رہے ہیں اور مولا کی شان کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو مولا کی شان کو کم بیان کرنے کی کوشش. سوال آپ تقریر نہ کریں. ولایت علی کو بیان کرنا لازمی ہے. جی جی کیونکہ ولایت علی اگر نہیں تھا تو کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کروں، سوال آپ کا کیا ہے؟ آپ تقریر فرما رہے ہیں، سوال کیجئے. قبلہ یہ ذرا یہ آپ جس زبان سے بات کر رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے، اخلاق سے دور جا رہے ہیں آپ. اور یہ پروگرام نہیں ہوتا کہ آپ تقریر میں آپ جناب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سوال کریں. تقریر بتا رہے ہیں.
عجیب بات ہے، میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں. یہ تو بہت افسوس کی بات ہے. یہ تو میں احتجاج کرتا ہوں ہدایت چینل سے کہ یہ باقاعدہ طور پر سامعین کو ہمیں آپ بات کرنے نہیں دے رہے. آپ سے ہم گزارش کر رہے ہیں سوال کریں، ٹھیک ہے؟ سوال کر رہا ہوں. آپ سوال نہیں کر رہے نا میرے بھائی، آپ سوال کر رہے تو بالکل سیدھے سیدھے سوال کریں گے اور ہم اسے نوٹ کر کے آپ کی خدمت میں جواب دیں گے، اور آپ کی بات سنی جا رہی ہے. سوال کر رہا ہوں، آپ سوال کرنے ہی مجھے نہیں دے رہے. جناب آپ کی بات پوری سنی جا رہی ہے اور آپ کو ہم نے کاٹا بھی نہیں ہے، آپ کی بات کو ہم کاٹ بھی نہیں رہے. آپ اپنا سوال کریں، آپ تقریر شروع کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے سوال تو میں کر رہا ہوں، آپ بولنے دیں گے مجھے؟ بالکل، ابھی سوال کریں. سوال جی. سب سے پہلے تو میں ہدایت چینل سے جو ہے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے اس رویے کا جو ہے نوٹس لیا جائے. میرا یہ ہے کہ ولایت علی کو بیان کرنے کے لیے جو ہے واضح جو ہے کیا ہے ولایت علی ہے کیا چیز، ولا کے حوالے سے بتایا جائے. اور آپ کا جاتے جاتے آپ کے اس رویے کو آپ کو زیب نہیں. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. آدمی آپ ہیں، اللہ آپ کو ہدایت دے اور اس ولایت کا کوئی اثر آپ کو بھی دے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سوال کریں، سوال کرنے کے بجائے چڑھائی پہ چڑھائی کرتے چلے جا رہے ہیں میرے بھائی. اللہ آپ کو یقیناً ہدایت دے، اس لیے کہ ہدایت کے دروازے سے ہر ایک کو ہدایت ملتی ہے. جی جی، بہرحال جو بھی ہے بندہ خدا، اللہ اس کو بہرحال ہدایت تو یقیناً سب کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے. لیکن آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ سوال کریں جناب، اور آپ چڑھائی پہ چڑھائی کرتے چلے جا رہے ہیں. چلیے کوئی بات نہیں، آپ کے اس رویے کو بھی ہم نے آج دیکھا. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب. جی کون میرے بھائی ہیں، کہاں سے ہیں؟ جی میں علی بول رہا ہوں لندن سے. جناب فرمائیے. جی یہ مجھے یہ آپ سے گزارش ہے کہ شب برات کے متعلق جو ہے نا ذرا تھوڑا سا روشنی ڈال دیجیے گا. ٹھیک ہے. ہاں جی، کہ اس کا کانسیپٹ اسلام میں کیا ہے. جی جی، اس کے لیے تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے پلیز. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. جناب ہم ایک دو کال لیں گے اور پہلے اس حصے میں سوال کے جواب کی طرف آئیں گے، اور جواب کے بعد پھر انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو مزید سوال آپ سے لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. آپ کو بہت بہت سلام، اور بہت ہفتے کے بعد ملاقات ہوئی ہے. میں پاکستان گیا ہوا تھا، 3 مہینے کے بعد آیا ہوں، اور آپ کے نورانی چہرے کو دیکھ کر میں نے فون کیا. میں تھوڑا سا ملاقات بھی ہو جائے اور زیارت بھی ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک بھی پیش کرتا ہوں. خیر اور آپ کو بس اتنا ہے، میں وہ زیادہ سوال نہیں کرتا. یہی ہے، آپ کو بس چہرے کو دیکھ کر میں خوش بھی ہوتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دراز کرے اور بچوں کی حیاتی کرے اور ان کو نیک بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ. گل حسین شاہ صاحب ہمیشہ کی طرح آپ دعائیں دینے کے لیے آتے ہیں اور ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں. چلیے آخری کال کو آج کے اس حصے میں، پروگرام کے پہلے حصے میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر وعلیکم السلام. یا علی مدد. مولا علی مدد. میرے بھائی کون ہے، کہاں سے ہیں؟ سر میں زاہد بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. زاہد حیدرآباد پاکستان یا حیدرآباد دکن؟ حیدرآباد سندھ سے. حیدرآباد سندھ پاکستان سے. اچھا حیدرآباد سندھ پاکستان سے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا سر حیدرآباد پاکستان سے. جی جی فرمائیے کیا سوال کیا ہے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ آل محمد تو پاک ہے، معصوم ہے. آپ ٹی وی سے نہ سنیے بھائی، آپ فون پر بات کریں، آپ سوال کریں اور آپ کرتے جائیں، ہم سن رہے ہیں آپ کو. تو سر تو ہم ان کے ہلو فرمائیے جناب، ہم آپ کو سن رہے ہیں، آپ سوال تو کیجئے. ہاں سر، تو ہم انہیں ولادت کیوں کہتے ہیں کہ ان کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے کیا؟ ہم تو انہیں کہنا چاہیے کہ ان کا ظہور پاک ہوا ہے. اچھا تو ہم ان کو ولادت کیوں کہتے ہیں کہ ان کی ولادت ہوئی ہے؟ اچھا یہ بتائیں میرے بھائی، آپ مجھے آپ لائن پر ہیں نا؟ آپ
مجھے سن رہے ہیں آپ زاہد صاحب؟ ہلو زاہد صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ ہلو سر. ہلو لگتا ہے کہ آپ ٹی وی سے سن رہے ہیں. اور ہلو جی جی میں نے کہا آپ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی ہاں سر آ رہی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے نا. تو مجھے یہ بتائیے کہ میں سمجھ گیا آپ کا سوال. اب یہ بتائیے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور ہو چکا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ نہیں ہوا ابھی. نہیں ہوا ہے نا. تو پھر ولادت ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ چلیے آپ کی کال لگتا ہے کہ کہیں سے ڈراپ ہوئی ہے. میں ان کی خدمت میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں. یہ جو تقریباً سوال ان کا اعتراض کی شکل میں تھا کہ ولادت کیوں کہتے ہیں، ظہور کہنا چاہیے. تو میرا سوال یہ تھا کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور ہو چکا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہوا ابھی. تو پھر جب ظہور نہیں ہوا ہے تو ولادت تو ہو چکی ہے نا. ہر شیعہ وہ شیعہ نہیں ہے کہ جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت کا انکار کرتا ہو. ہر شیعہ کہتا ہے کہ 15 شعبان المعظم کو آپ کی ولادت ہوئی. آپ کہیں ولادت نہ کہو بلکہ ظہور کہو، تو میں کہوں گا ظہور کا تو امام زمانہ کا بھی ہوا نہیں ہے. تو کیا کریں گے آپ یہ کہہ کے کہ ظہور ہوا؟ تو پھر تو 2 مرتبہ تو ظہور نہیں ہوتا ہے. ذرا مسئلے کو آسانی کے لیے میں نے مثال کا سہارا لیا ہے، ورنہ ولادت کا لفظ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ کسی کی توہین ہوتی ہو. امام کے لیے بھی وہی لفظ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہی لفظ ہیں. ولادت اور میلاد یہ سارے الفاظ ولادت کے اس سے باب سے ہیں، اور اس میں کوئی نہ توہین ہے نہ کوئی کسی طرح کی عقیدے کی کمی ہے، بلکہ صحیح جو لفظ ہیں جو ولادت ہے تو وہ ولادت ہے. ظہور کا جو لفظ ہے اس میں کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہری طور پر امام زمانہ تو موجود نہیں ہے، ظہور امام کا نہیں ہوا ہے لیکن ولادت آپ کی ہو گئی ہے. تو ظہور کا لفظ اگر ولادت کے لیے بھی ہم استعمال کرنے لگ جائیں تو اس میں کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، اور اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ہم الگ الگ بات کرتے ہیں. ولادت کی جو تاریخ ہے اس میں ہم ولادت کہتے ہیں، اور جہاں انشاءاللہ ظہور ہوگا امام کا تو وہاں امام کا ظہور بھی ہم کہیں گے، ولادت اس وقت نہیں کہیں گے. بہرحال چلیے ہم واپس آتے ہیں. منتظر مہدی صاحب نے بہرحال پہلے کالر تھے کراچی سے، ماتم اور عزاداری کے سلسلے میں کہا مسلسل گفتگو کی جانی چاہیے. یقیناً ہم کرتے آ رہے ہیں، مناسبتوں پر ہم ضرور عزاداری کے فلسفے کا ذکر کرتے آئے ہیں. دعا کے لیے کہے رحیم جعفری صاحب کے لیے اللہ انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. سیدہ زہرا بخاری جرمنی سے، ان کے 3 سوال تھے چھوٹے چھوٹے. ایک تو یہ کہ یورپ میں رہنے والے جو جیلیٹین کا معاملہ ہے کیا وہ حرام ہے یا حلال ہے؟ مختصر اس کا جواب یہ ہے کہ اگر جیلیٹین کسی جانور سے لی گئی ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ حرام ہے، اور اگر جانور سے نہیں ہے کوئی ویجیٹیبل جیلیٹین ہے تو اس کا استعمال جائز ہے. آنے والی رات ہے یا آج کی رات ہے شب نیمہ شعبان، شب برات؟ گزارش یہ ہے کہ کل جو آنے والی ہے رات، آج جو رات آنے والی ہے وہ نہیں، کل جو منڈے کا دن ہوگا اور جو رات آئے گی اس رات کو شب برات کے طور پر منایا جائے، اور نیمہ شعبان کی شب بھی وہی ہے. شب ولادت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف بھی انشاءاللہ المستعان کل کی رات ہے، آنے والی کل کی رات ہے. پروگرام استخارے کے بارے میں پوچھا، ہم نے بتایا کہ پروگرام استخارہ فی الحال نہیں ہو رہا ہے، لیکن استخارہ جب بھی کروانا ہو تو ہدایت ٹی وی کو فون کر کے کروایا جا سکتا ہے. قاضی صادق الوعد نے بہرحال لندن سے 4 مہینوں کی بات کی کہ جس میں جنگ کرنا حرام ہے اور ہم پر یلغار ہے شیعوں کے اوپر. تو یقیناً ان کی بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے. جو حقیقی طور پر مسلمان نہیں ہے وہی یزیدیت کو اپنائے ہوئے ہیں، اور دہشت گردی کو اسلام کو بدنام کرنے اور اللہ کے دین کو مسخ کرنے کی کوشش کے لیے اپنائی گئی ہے دہشت گردی. اور یہ دہشت گردی ہر جگہ پھیلانے والے یہی سفیانی اور یزیدی لوگ ہیں کہ جن کے اندر ذرا برابر کوئی کسی بھی چیز کی حرمت نہیں، نہ مہینوں کی، نہ مقامات مقدسہ کی، نہ انسانوں کی، نہ انسانیت کی. کسی کی کوئی قدر نہیں ہے، کسی کی کوئی حرمت نہیں ہے. یقیناً ہم ہر دہشت گردی کے خلاف ہیں،
ہدایت ٹی وی ظالموں کے خلاف ہمیشہ بولتا آ رہا ہے اور مظلوموں کی حمایت کرتا آ رہا ہے۔ آپ کی اس بات میں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ معراج کا جہاں تک معاملہ ہے کہ وہ فزیکل تھی یا روحی تھی، یعنی جسمانی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے کے گئے تھے یا صرف آپ کی روح گئی تھی، اس میں اختلاف یقیناً پایا جاتا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے دلائل کی روشنی میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی معراج ہوئی ہے، نہ کہ صرف روحانی معراج۔ جسمی طور پر قرآن مجید اس کے لیے گواہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ یہ اسری بعبدہ بتا رہا ہے ہم اپنے بندے کو سیر کراتے ہیں۔ یہ جو اپنے بندے کو سیر کرا رہے ہیں یہ روح کے طور پر نہیں ہے، یہ یہاں پر جسمانی ہے۔ کوئی خواب کے ذریعے سے یا خواب کے اندر معراج پر اللہ نے نہیں بلایا ہے، بلکہ ان کو فزیکلی ظاہری طور پر بلایا ہے۔ قرآن کی آیت اس بات کی گواہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی دلائل موجود ہیں، فی الحال ہم اسی ایک آیت پر اکتفا کرتے ہیں۔ انیس حیدر صاحب نیو یارک سے امام زمانہ کے بیعت نامے کے بارے میں پوچھا، وہی جو انسان دعائے عہد میں پڑھتا ہے کہ یہ گردن ہے میری، میں اس گردن کو آپ کے حکم کی تعمیل میں کٹوا سکتا ہوں، میرا وجود آپ کے اس فرمان کے تابع قرار دیتا ہوں، یہی وہ بیعت نامہ ہے جو دعائے عہد میں موجود ہے۔ غیبت امام علیہ السلام کے اسباب کیا ہیں؟ بہت سارے ہیں، لیکن 3 واضح۔ نمبر 1، امام کو تسلسل کی خاطر سن 255 ہجری میں پیدا ہونا ہی تھا، کیونکہ سن 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ تو بہرحال امام قبل اس کے کہ دوسرا امام اس دنیا سے اٹھ جائے اس کا آنا ضروری تھا۔ حجت خدا سے زمین خالی نہیں رہ سکتی ہے، اور اللہ کے رسول کا جو دین قیامت تک چلنے والا ہے اس دین کے وارثین کا وجود روئے زمین پر ضروری ہے، اور رسول اللہ کے جانشین اور وصی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے اس تسلسل کی خاطر تو ولادت ہو گئی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور اس کی یہ ایک حکمت ہے کہ جب زمانے میں ظلم و جور عروج پر پہنچ جائے، لوگ عدل و انصاف کی صحیح معنوں میں تشنگی کا احساس کریں اور اس پیاس کو محسوس کریں، تو پھر دنیا میں عدل و انصاف کے لیے اپنے آخری نمائندوں کو بھیجے۔ تو بھیجنا تھا بہت دیر بعد، لیکن ان کو دنیا میں رہنا تھا تسلسل کو امامت کے باقی رکھنے کے لیے، تو سوائے اس کے کہ وہ غیبت کے اندر رہیں کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ ایک وجہ یہ، ایک سبب یہ۔ دوسرا سبب یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ اپنا آخری جو نمائندہ ہے وہ دنیا میں کسی بھی ملک کے کسی بھی حکومت یا اقتدار والوں کے زیر سایہ زندگی بسر کرے۔ تو اس کے لیے کیا تھا کہ کسی بھی ظالم کی حکومت یا غیر معصوم کی حکومت کے سائے میں امام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ وہ زندگی بسر کریں، کیونکہ یہ آخری ہیں، اور یہی ہیں کہ جو روئے زمین پر عدل و انصاف کی حکومت کرنے والے ہیں، خود حاکم ہیں اور وہ کسی کے محکوم بننا نہیں چاہتے ہیں اور نہ ہونا چاہیے انہیں، اس لیے انہیں غیبت میں رکھا۔ تیسرا یہ کہ جو ماننے والے چاہنے والے ہیں ان کے امتحان کو بھی غیبت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امتحان کو بھی ملحوظ خاطر رکھا۔ یعنی یہ جو لگاتار غیبت کے دن گزرے ہیں، اس میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے، دشمن تانے دے رہے ہیں، اپنے بھی کبھی کبھی کمزور ہو جاتے ہیں، عقیدے کے معاملے میں شک و شبہ کرنے لگ جاتے ہیں، آزمائشات میں فیل ہو جاتے ہیں۔ امتحان کا ایک ذریعہ چاہنے والے اور ایمان والوں کے لیے بھی یہی ہے کہ امام کو غیبت کے پردے میں رکھا جائے۔ غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام نعوذ باللہ من ذالک کسی ایک غار میں کسی ایک جگہ پر چھپے ہوئے ہیں اور نظر نہیں آتے ہیں۔ غیبت کا مطلب یہ کہ امام اس دنیا میں ہیں، ہم امام کو نہیں پہچان سکتے ہیں۔ پہچان
نہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ چہ بسا امام کے ظہور کے بعد بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو آپ کو دیکھا تھا لیکن پہچان نہیں سکے تھے۔ دیکھنے پر بھی انسان پہچان نہیں سکتا۔ تو یہ جو معرفت کی کمی ہے وہ ہماری طرف سے، الغیبت منا، غیبت ہماری طرف سے ہے، نہ کہ امام کسی جگہ پہ چھپے ہوئے ہوں۔ احکام اسلام میں تبدیلی کیا لائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ وہی دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من و ان روئے زمین پر وہ نافذ کریں گے، کوئی تبدیلی نہیں۔ ہمیں تبدیلی لگے گی اس لیے کہ ہم 1400 سال سے دین پر عمل کرتے کرتے آہستہ آہستہ دین کے بہت سارے احکام سے اس قدر دور ہو چکے ہوں گے کہ ہمیں لگے گا کہ ایک نیا دین جو ہے وہ دنیا میں ظاہر ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے مولا علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت تک تقریباً 25 سال کا عرصہ ہے۔ 25 سال کے عرصے میں کتنی تبدیلیاں آ گئی تھیں، لوگوں نے اپنی طرف سے دین میں کس قدر تبدیلیاں پیدا کر دی تھیں کہ ایک نماز جو کہ غیر سیاسی ایک عبادی عمل ہے جس میں سیاست کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ ایک اپنی حالت پر بھی باقی نہ رہ سکی، جس کی وجہ سے جب امام نے، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے اور اہل سنت کی کتابوں میں، دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ جب امام علی علیہ السلام نے نماز پڑھائی 25 سال کے بعد تو لوگوں کو یاد آیا جو بزرگ تھے کہ یہ تو وہی نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم پڑھا کرتے تھے۔ یعنی اب وہ نماز بالکل ایسے لگ رہی تھی کہ جیسے بالکل کوئی نئی فریش نماز ہے جو 25 سال کے اندر نظر نہیں آئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ بدل گئے تھے لیکن نماز وہی تھی جو رسول اللہ کی نماز تھی، علی نے اسے زندہ کیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ان کا آخری فرزند، آخری نمائندہ امام مہدی علیہ السلام دنیا میں من و ان ظاہر فرمائیں گے۔ اس وقت تک ہمیں لگے گا کہ شاید یہ دین کوئی نیا دین ہے، تبدیل ہو گیا ہے، احکام اس کے تبدیل ہو گئے، وہ تبدیل نہیں ہوا ہے، ہم دین سے دور ہو چکے ہوں گے، انحراف ہماری طرف سے ہو چکا ہوگا، جس کی وجہ سے جب امام کے احکام کے نافذ کرتے ہم دیکھیں گے، ہم سمجھیں گے کہ شاید کوئی تبدیلی آ گئی ہے، کوئی تبدیلی امام کی حکومت میں نہیں ہوگی۔ آپ کا ایک اور سوال تھا کہ کیا امام مہدی علیہ السلام دنیا میں جو گلوبل انٹرنیشنل گورنمنٹ قائم کریں گے، یونیورسل گورنمنٹ قائم کریں گے، تو کیا وہ بشری تقاضوں کے مطابق ہوگی یا پھر معجزے کا سہارا لیں گے؟ دیکھیے، امام کو اپنی امامت کے اس بات کے لیے معجزہ دکھانا ضروری ہوگا، وہ دکھائیں گے۔ جس کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ ہی امام مہدی ہیں کہ نہیں، امام مہدی اپنی امامت کو ثابت کرنے کے لیے معجزہ دکھائیں گے، لیکن جو حکومت کا نفاذ ہے وہ بالکل ظاہری تقاضائے بشری کے مطابق، اقتضاء بشری کے انہی تمام مراحل سے گزرتا ہوا یہ حکومت قائم ہوگی، کوئی معجزہ کر کے حکومت قائم نہیں کی جائے گی۔ اسی سے مربوط آخری سوال آپ کا تھا کہ کیا اس وقت انسانوں کے اختیارات سلب ہو جائیں گے اور ہر کوئی مجبور ہو جائے گا کہ آپ کی اس عالمی حکومت میں انصاف اور عدل کے قانون کی پابندی کرے؟ ایسا نہیں ہے، لیکن اب آپ مجھے بتائیے، جب ہم کہتے ہیں عدل و انصاف غالب آ جائے گا اور ظلم اور ستم مٹ جائے گا روئے زمین سے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی ظلم کرنے والا ہی نہیں ہوگا، کوئی گناہ کرنے والا ہی نہیں ہوگا، اختیارات چھین لیے جائیں گے، اب انسان مجبور ہو جائے گا نیکی کرنے پر؟ ایسا نہیں ہے۔ کما ملئت ظلم و جورا سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یملأ الارض بقسط وعدل کما ملئت بظلم و جور۔ فرمایا کہ روئے زمین پر امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے عدل و انصاف، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اب اگر ظلم و جور سے دنیا بھر چکی ہے تو کیا کوئی
مظلوم موجود نہیں ہے؟ کیا کوئی نیک انسان موجود نہیں ہے؟ کیا نیکیاں تمام کے تمام دم توڑ گئی ہیں؟ یا جو نیک لوگ ہیں ان کے اختیارات ان سے چھین لیے گئے ہیں؟ نہیں ہیں، صرف یہ کہ بول بالا ظالموں کا ہے، اور جو نیک متقی پرہیزگار لوگ ہیں وہ گوشہ نشین ہیں یا سائلنٹ ہیں یا ان کی طاقت دبی ہوئی ہے۔ بالکل اسی طرح ہوگا کہ جب امام کی عالمی حکومت ہوگی تو عدل و انصاف اقتدار پر ہوگی، عدل و انصاف کی حکومت ہوگی، اور نیک لوگوں کی کثرت سے حکومت ہوگی، اور جو برے لوگ ہیں وہ جس طرح سے اب نیک لوگ دبے ہوئے ہیں، دشمن دبے ہوئے لوگ وہ ہوں گے کہ جو ظالم اور فاسق اور فاجر ہوں گے، یعنی ظلم و ستم کرنے والوں کو موقع سب سے کم ملے گا، لیکن اختیار ان سے بالکل اسی طرح نہیں چھینا جائے گا جس طرح سے آج ہمارے اختیار کو بھی کوئی چھین نہیں سکا ہے۔ مبشر صاحب آئیلینڈ سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کا سوال کیا ہے کہ آپ کی ولادت کب ہوئی تھی؟ میرے بھائی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت 5 بعثت کے 5ویں سال مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور تاریخ تھی 20 جمادی الثانی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت عمر 45 سال کی تھی۔ آپ کی بیٹی، آپ کے صاحبزادی دنیا میں تشریف لاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اس اعتبار سے بھی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ آپ کی صلب مبارک کو آگے بڑھانے والی عظیم خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین تشریف لائی ہیں۔ تو 20 جمادی ثانی آپ کی ولادت ہے۔ آپ کی کل عمر 18 سال رہی۔ مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ 90 سال یا 90 دن یا 75 دن زندہ رہ سکیں، یعنی 13 جمادی الاول یا پھر 3 جمادی ثانی کو آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ آپ پر بہرحال غاصبوں نے دروازہ جلتا ہوا گرایا، اور آپ کے ایک فرزند کو جو بطن مبارک میں تھا اسے شہید کیا، جس کا نام محسن تھا۔ آپ نے بچوں کے نام بھی پوچھے ہیں کہ آپ کے کل 5 فرزند ہیں، 5 اولاد ہیں آپ کی۔ سب سے پہلے جو آپ کے صاحبزادے ہیں وہ جوانان جنت کے پہلے سردار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں، جو کہ سب سے بڑے ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب امام حسین علیہ السلام ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ ہے، اور جناب ام کلثوم ہے۔ یہ 4 کے جو زندہ رہے، لیکن جو سب سے بڑے ہیں وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور اس کے بعد جو آخر میں جن کی شہادت ہو گئی آپ کی شہادت کے ساتھ، وہ ہیں جناب محسن علیہ السلام۔ تو ٹوٹل 5 فرزند ہیں آپ کے۔ سید مجاہد حسین صاحب لندن سے سوال کیا ہے کہ مولا علی کی ولایت کا ماننا کیا ضروریات دین میں سے ہے؟ یقیناً ضروریات دین میں سے ہے۔ ہم اصول دین میں سے مانتے ہیں ولایت اور امامت کو۔ جو ولایت اور امامت کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے لیے ضروری ہے، ہم ضرورت دین کا اسے حصہ سمجھتے ہیں۔ ہدایت کی ذمہ داری کے سلسلے میں پوچھا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد امت پر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی کہ وہ خود ڈائریکٹ اپنی ہدایت کا سامان مہیا کر لیں، جس کو بھی چاہے لیڈر بنا لیں۔ یہی تو مصیبت ہے۔ سب سے بڑا الزام اور بہتان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہی ہے کہ کوئی کہے کہ حضور نے نعوذ باللہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بتایا، کسی کو بھی امت کا وارث نہیں بنایا، قرآن کو بھی بے سہارا چھوڑ دیا، اپنی قیامت تک چلنے والی شریعت کو بھی لاوارث بنا کے چلے گئے، اور امت کو بھی بغیر رہنمائی اور رہبری اور قیادت کے ایسے ہی ان کی حالت پر چھوڑ دیا۔ یہ سب سے بڑا بہتان ہے۔ نہ کسی نبی نے ایسا کیا، نہ یہ عقل اس کو مان سکتی ہے،
نہ قرآن کی آیات سے کوئی یہ دلیل لا سکتا ہے، نہ کوئی جھوٹی حدیث بھی اس بات پر لا سکتا ہے کہ حضور نے نعوذ باللہ اپنے بعد کسی کو وسیلہ اپنا وسیع اور جانشین نہیں بنایا۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے ہر نبی کی طرح خود آپ نے بھی اپنی زندگی ہی میں وسیع بنایا، جانشین بنایا، امت کا ولی بنایا۔ یا علی انت ولی فی الدنیا والآخرہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، علی امیرو، میری امت کے لوگوں تمہارا امیر علی ہے، اور سلام کرو تم علی کو امیر المؤمنین کہہ کر، مومنوں کا امیر کہہ کے کہو۔ کن کن الفاظ سے بتانا تھا، ہر لفظ کا استعمال کیا نبی مکرم نے۔ ہم تعجب کرتے ہیں کہ آج بھی ہم سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا دلیل ہے کہ حضور نے علی کو اپنا ولی بنایا، اپنا جانشین بنایا۔ ہم کہتے ہیں کون سا لفظ آپ کو چاہیے تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں کہ اس لفظ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی نے اپنے بعد علی کو اپنا جانشین بنایا تھا۔ ہر لفظ کو حضور نے اپنے زبان مبارک سے استعمال بھی کیا اور بتایا بھی، لیکن جب کوئی کہے نہیں مانتے تو پھر کیا کیا جا سکتا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ضد اور ہٹ درمی کا نہ علاج کوئی کر سکا ہے، نہ اس کا علاج کوئی ممکن ہو سکا ہے۔ سیدہ قمر بخاری صاحبہ سعودی عرب سے ولایت علی علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ آپ مزید بتائیں جب یہ ضروری ہے۔ تو یقیناً ولایت کا مطلب ہے زندگی۔ میں واضح کر دوں، ہم جس طرح بغیر سانس کے زندہ نہیں رہ سکتے، اسی طرح ہمارا ایمان بغیر ولایت کے چل نہیں سکتا۔ ایمان مردہ ہو جائے گا اگر ولایت کو ایمان سے نکال دیا جائے۔ ولایت کا مطلب کیا ہے؟ ولایت کا مطلب ہے مولا علی علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے بالکل وہی حق کے تصرف حاصل ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھا، ہماری جانوں پر، ہمارے مال پر، ہماری اولاد پر، دنیا کی تمام اللہ کی جانب سے پیدا کردہ مخلوق خدا پر۔ جب کائنات پر تصرف کا حق نبی مکرم کو حاصل تھا تو بالکل اسی طرح علی علیہ السلام کو بھی تصرف کا حق حاصل ہے۔ یہی ولایت کا مطلب ہے، تصرف کا حق حاصل ہے۔ اب ہم علی کو ولی مانتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ اپنا امام اور اپنا ولی مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے وجود کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو تصرف کے لیے ان کے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مولا آپ جیسے چاہیں ہمیں استعمال کر لیں، جیسے چاہیں ہمارا تصرف کر لیں۔ اسے کہتے ہیں ولایت کا ماننا۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی کریں اور کہ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، ایسا تھوڑی ہے۔ جو اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے عمل کرتا ہے وہ تو اپنے خود نفس کا پجاری ہے، وہ اپنی خواہشات کا پجاری ہے، وہ تو اپنی خواہشات کو اپنا امام مانتا ہے یا خدا مانتا ہے۔ اگر کوئی کہے میری خواہش نہیں ہے، میری پسند نہیں ہے، میرا وجود میرا نہیں ہے، میرے اولاد پر بھی تصرف کا حق امام کو حاصل ہے، یہ ولایت ہے۔ اور ولایت کا مفہوم اتنا واضح ہے کہ اگر کوئی سمجھ لے اور ولایت کی پابندی کرے تو کبھی بھی یہ جو فضول کی باتیں بعض ہم سنتے ہیں بعض لوگوں کی زبان سے، اور وہ جو منمانیاں اور ضد اور ہٹ دھرمی سنتے ہیں، اس سے ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ضد کیسے کوئی کر سکتا ہے۔ ولایت کے باب میں جو ولایت کو مانتا ہے اسے سراپا تسلیم ہونا پڑے گا، اسے سبمٹ کرنا پڑے گا اپنے پورے وجود کو، اور اپنی اولاد کے نذرانے کو بھی پیش کرتے ہوئے اسے پیچھے نہیں ہٹنا پڑے گا۔ شہزاد صاحب جرمنی سے سوال قرآن کے بارے میں پوچھا ہے کہ حضور کے بعد جو ہے وہ حضرت عمر اس کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت علی سے پوچھ کر قرآن کی آیتیں جمع کرو۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر مولا علی سے بہتر قرآن کو جاننے والا کون تھا؟ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جسے دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ علی صاحب کراچی سے کہہ رہے تھے کہ بول رہے ہیں، اب میں یہیں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ ہدایت ٹی وی کا یہ طرح امتیاز ہے کہ دشمن کو بھی ہم بھرپور موقع دیتے ہیں اور بڑی شائستگی سے اس کی بات سنتے ہیں۔ آپ تو ہمارے اپنے ہیں، تو ہم کیوں
آپ کی بات نہیں سننا پسند کریں گے اور آپ کو کیوں موقع نہیں دیں گے. چنانچہ ہم نے بھرپور آپ کو موقع بھی دیا تھا، لیکن آپ نے بہرحال شاید میری آواز آپ تک نہیں جا رہی تھی. ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے ہیں، لیکن لب و لہجے سے اس قدر بہرحال اللہ کے لطف و کرم سے انس ہے اور پرکھ کا اللہ کی طرف سے وہ میں نہیں کہتا کمال، بہرحال یہ کہ کسی حد تک پرکھنے میں ہم کامیاب رہتے ہیں. آپ نے نام اپنا علی بتایا، اللہ کرے کہ آپ علی کے غلاموں میں سے غلام ہوں. بہرحال آپ کو ہم نے موقع دیا. آپ نے امام زمانہ کی عمر کے بارے میں پوچھا کہ کتنی عمر کے تھے کہ آپ کی غیبت ہوئی. بہرحال 5 سال کی عمر تک بہت سارے جو قریبی تھے آپ کے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحابی اور شاگرد، انہوں نے امام مہدی علیہ السلام کو دیکھا بھی ہے. اور جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے سن 260 ہجری میں سامرا ہی کے اندر، تو آپ کی نماز جنازہ ایک شخص جو آپ کے رشتے کے چچا لگتے تھے وہ جعفر کھڑے ہو گئے تھے کہ نماز جنازہ پڑھائیں گے، لیکن صفوں کو چیرتا ہوا وہ 5 سالہ بچہ ہی تھا کہ جو آیا اور دامن پکڑ کر اپنے چچا کا کہا پیچھے ہٹ جائیے، آپ نماز میرے بابا کی نہیں پڑھا سکتے جبکہ وارث زندہ ہے. تو سامرا کے کئی لوگوں نے بہرحال اس بات کی گواہی بھی دی. تو 5 سال کی عمر تک تو غیبت نہیں تھی، گو کہ ہر کسی کو بھی زیارت نصیب نہیں ہوئی تھی، لیکن اچھے خاصے ایسے افراد تھے کہ جن کو آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، آپ کی خدمت میں پہنچتے رہے. لیکن جب 5 سال شہادت کے بعد آپ کی غیبت صغریٰ کا آغاز ہوتا ہے، غیبت صغریٰ کی ایک خاص وقت تک کے لیے مدت ہوتی ہے، اور اس مدت کے دوران آپ ایک ایک کر کے جو مورد اعتماد معتمد آپ کے خاص الخاص نمائندے تھے، آپ کی جانب سے نیابت کا فرض انجام دیتے رہے. اور پھر غیبت کبریٰ کا آغاز ہوتا ہے جس کا سلسلہ ابھی تک ہے. کوئی خاص شخص نائب نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے اس آخری حجت نے ایک معیار دے دیا کہ فقہا میں سے کہ جو دنیادار نہ ہو، دین میں ڈوبا ہوا ہو، دین کی معلومات رکھتا ہو اور ہماری حدیث کو اچھی طرح سے جانتا ہو، ورع رکھتا ہو، تقوی رکھتا ہو، حلال زادہ ہو، تقریباً 13 کنڈیشنز ہیں. اور پھر یہ فقیہ جو ان تمام کنڈیشنز پر پورا اترے تو پھر عوام کے لیے ضروری فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ کہ عوام کے لیے ضروری ہے کہ ان کی تقلید کرے. اب جو مراجع اعظام کا سلسلہ ہے، مجتہدین اعظام کا تقلید کا جو سلسلہ ہے، وہ غیبت کبریٰ کے پہلے دن سے ہی شروع ہو چکا تھا. جناب کلینی سے لے کے اب تک وہ سلسلہ جاری بھی ہے. اب بعض لوگ جو جب گمراہی پر آتے ہیں تو اس طرح بھی آتے ہیں کہ تقلید ہی کی بات کو وہ مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور تقلید کو بہرحال سمجھتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے، ہم غیر معصوم کی تقلید نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہم غیر معصوم کی تقلید کب کرتے ہیں؟ ہم تو امام جو معصوم ہے اور وہ بھی زمانے کا امام ہے، ان کی اطاعت میں، ان کے حکم کی تعمیل میں مجتہد جامع شرائط کی تقلید کرتے ہیں. تو یہ بھی حکم امام کا ہے، اگر امام کا حکم نہ ہوتا تو پھر شاید تقلید کوئی بھی نہ کرتا. تقلید کا معاملہ یہ بہت اہم ہے، اس پر بھی توجہ ہمیں دینی چاہیے. اس کے بعد آپ نے ولایت علی کے سلسلے میں پوچھا کہ اس پر زیادہ بتایا جائے. میں نے آج کافی گفتگو بھی کی ہے. ولایت علی علیہ السلام کا مطلب ہے کہ علی علیہ السلام کو رسول اللہ کے بعد وہی اختیارات حاصل ہیں جو رسول اللہ کو حاصل تھے، اور تصرف کا حق حاصل ہے انہیں، اور ہم ولایت کے ماننے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے وجود کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اور اپنے ساری زندگی کو ان کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے کہ وہ تصرف کا حق رکھتے ہیں، چون و چرا نہ کریں. یہ ولایت کا صحیح مفہوم ہے کہ 100% ہم پابند ہو جائیں امام کے اقوال اور امام کے کردار کے.
مزید ایک اور علی ہمارے آئے لندن سے، شب برات کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا شب ہے۔ شب برات جو ہے وہ حقیقت میں شب نیمہ شعبان ہے، اور اتفاق سے تمام مسلمان، ہر فرقے کا آدمی شب برات کو عبادت کی رات سمجھتا ہوا رات بھر عبادت میں گزارنے کو فخر سمجھتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں شعبان کی یہ جو 15ویں رات ہے شب برات عبادت میں گزاری، اور فرمایا کہ شب قدر کے بعد اگر فضیلت کے اعتبار سے کوئی شب ہے تو وہ شب نیمہ شعبان ہے، شب برات ہے۔ اب ذرا غور کرنے والی بات کوئی غور سے سنے تو وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ شب کی فضیلت کو مانتے ہیں، لیکن کس وجہ سے یہ فضیلت والی رات ہو گئی اس کے اوپر توجہ نہیں کرتے۔ بہت کم لوگ ہیں کہ جن کو اس بات کا بھی علم ہے کہ یہ رات جو فضیلت والی رات ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ اگر شب قدر فضیلت کی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے تو اللہ نے قرآن مجید میں بتا دیا، اس لیے کہ قرآن اس میں نازل ہوا۔ تو یہ جو شب ہے شب نیمہ شعبان، شب برات، قرآن وہ شب قدر کے بعد سب سے بڑی فضیلت کی رات ہے، تو اس میں کیا ہوا؟ اس میں اسی قرآن کا حامل اور اسی قرآن کا ترجمان، اسی قرآن کا وارث پیدا ہوا جسے امام مہدی علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ تو یہ شب برات کا مختصر سا تعارف تھا۔ گل حسین شاہ صاحب نے دعاؤں کے لیے فون کیا، زاہد صاحب حیدرآباد سندھ سے کہ یہ ظہور اور ولادت یہ کیا ہے، کس طرح اس کو کہا جائے۔ ہم نے بتایا کہ ولادت کا لفظ کوئی ایسا برا لفظ نہیں ہے کہ جو ہمیں پریشان کرے یا ہم اس لفظ کو چھوڑ دیں۔ یہ حدیثوں میں آیا ہے، معصومین نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے، نبیوں کی ولادت کے لیے استعمال کیا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور میلاد کو کے لفظ کو جو ہے حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے، معصومین نے بتایا۔ تو اس میں ہم الگ سے کوئی اپنی طرف سے کوئی لفظ نکال کر کے اس لفظ کے دشمن ہو جائیں، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ ظہور کا لفظ ہم استعمال کریں تو میں نے کہا کہ پھر امام زمانہ کے لیے آپ کیا کریں گے کہ آپ کا ظہور ہوا نہیں اور آپ کی ولادت ہو چکی ہے، تو ولادت اور ظہور میں یہاں فرق واضح طور پر آ گیا کہ نہیں آ گیا۔ بہرحال ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق دے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے ذہنوں کی اختراع کو عقیدہ سمجھیں، جو معصومین نے بتایا انہی الفاظ کو استعمال کریں، انہی اصطلاحات کو ہم آگے رکھتے ہیں، انہی ٹرمز کو آگے رکھیں تاکہ ہماری طرف سے گمراہی نہ ہو اور ہماری طرف سے کوتاہی بھی نہ ہو۔ ہم ایک لیتے ہیں وقفہ، اور وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تو جو ہماری دوسری نشست ہوگی دوبارہ پھر ہم آپ سے کال لیں گے، آپ کے سوال ہوں گے اور انشاءاللہ المستعان ہماری طرف سے جواب۔